بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی افسوسناک خبر، میاں نواز شریف کے سب سے پیارے ساتھی اللہ کو بھی پیارے ہو گئے۔ نواز شریف کے پیارے اللہ کو بھی پیارے ہو گئے۔ یہ ہیں عرفان صدیقی صاحب۔ کل 10 نومبر کو سارا دن یہ خبریں چلتی رہیں سوشل میڈیا پر کہ عرفان صدیقی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ فیک نیوز تھی، بالکل جھوٹی خبریں تھی۔ اس پر رات کو بھی ہم نے ایک چھوٹا سا ویلاگ آپ کے سامنے رکھا تھا اور ہم نے تصدیق کر کے رکھا تھا۔ رات کے پہلے پہر تک عرفان صدیقی صاحب بیمار ضرور تھے لیکن زندہ تھے۔ اس کے باوجود بھی کل پورا دن ان کے انتقال کی خبریں چلتی رہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آج عرفان صدیقی صاحب ووٹ ڈالنے کے لیے سینٹ میں آئیں گے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ علیل ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر سلسلہ شروع ہو گیا ان کی وفات کے حوالے سے جھوٹی خبروں کا۔ بہرحال رات گئے ان کا انتقال ہو گیا۔ آج اخبارات نے ان کی خبریں نشر کی ہیں اور ٹی وی پر بھی ان کی خبریں چلتی رہی ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر پہلے ہی افواہیں گردش کر رہی تھی اور وہ بالکل جھوٹی تھی۔ ان کا انتقال اس روز ہوا جب سینٹ میں آئینی ترمیم پیش کی جا رہی تھی اور کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے انتقال کو اس لیے چھپایا جا رہا ہے، اس لیے خفیہ رکھا جا رہا ہے، اس لیے اعلان نہیں کیا جا رہا کہ اجلاس کہیں ملتوی نہ کرنا پڑ جائے، کیونکہ اس حکومت کی طرف سے پوری تیاری کی گئی ہے سینٹ میں ترمیم پیش کرنے کی اور منظور کروانے کی۔ کہا جا رہا تھا کہ 64 ووٹوں کی ضرورت ہے، جبکہ حکومت کے پاس 61 ووٹ ہیں اور حکومت کو 3 مزید ووٹ چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے عرفان صدیقی صاحب کی خبر کو مکمل کر لیتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے ڈیلی پاکستان نے یہ خبر لگائی ہے، ویسے نوائے وقت میں بھی خبر لگی ہے، دیگر اخبارات میں بھی خبریں لگی ہیں، اور عرفان صدیقی صاحب سارے اخبارات کے کالم نگار تھے۔ نوائے وقت میں بھی لکھتے تھے، جنگ میں بھی لکھتے تھے، ڈیلی پاکستان میں بھی لکھتے تھے، اپنا کالم لکھتے تھے، ایکسپریس میں بھی شاید لکھتے ہوں، اپنا کالم لکھ کے سارے اخبارات کو بھجوا دیا کرتے تھے۔ کبھی ایک اخبار کے وہ کالم نگار ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل چونکہ ان کی گڈی بہت زیادہ چڑھ گئی تھی، ان کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی تھی اور وہ سیاست میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے تھے۔ مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف کے سب سے قریبی یہی ساتھی سمجھے جاتے تھے اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے استاد بھی ہیں۔ شاید ایک آدھ موقع پر انہوں نے لیکچر دیا، وہاں پہ وہ بھی بیٹھے ہوں۔ اس طرح سے ان کے شاگردوں کی، اس طرح کے شاگرد جن کے لیکچر میں بیٹھے تھے، وہ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں میں ہو۔ اور ان کا کیریئر کیسے شروع ہوا تھا، نواز شریف صاحب تک کیسے پہنچے، یہ صدر رفیق تارڑ کے پی اے ہوا کرتے تھے، پرسنل سیکرٹری کریں جو بھی ہے، صدر تارڑ کے بہت قریب ہوا کرتے تھے۔ وہیں سے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کی دوستی یاری ہوگی اور پھر مسلم لیگ نون میں یہ شامل ہو گئے۔ بنیادی طور پر ٹیچر ہیں اور صحافی ہیں، لیکن بہت بڑے سیاستدان بھی نکلے۔ ایک موقع پر جب طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے تھے تو ان کو حکومتی ٹیم کا سربراہ لگایا گیا تھا اور عمران خان کا نام دیا تھا طالبان نے اپنے مذاکرات کار کے طور پر، اور اس کے بعد سے عمران خان کو طالبان خان کہا جانے لگا تھا۔ خبریں ان کے حوالے سے کچھ اس طرح سے شائع ہوئی ہیں۔ عظیم دانشور، مستند، قلم نگار، مدبر سیاستدان عرفان صدیقی انتقال کر گئے۔ عرفان صدیقی 2 ہفتوں سے علیل اور اسلام آباد کے نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ گزشتہ رات پیر کی شب خال کے حقیقی سے جا ملے۔ تدفین آج H11 اسلام آباد کے قبرستان میں ہوگی۔ صدر وزیر اعظم نواز شریف وفاقی وزراء کا اظہار افسوس۔ مرحوم سینٹ کے رکن، قائمہ کمیٹی خارجہ امور کے چیئرمین، نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر تھے۔ 2014 میں حلال امتیاز سے نوازا گیا۔ تو نوائے وقت کی طرف سے خبر دی گئی ہے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے۔ صدر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ دیگر کا اظہار افسوس۔ نواز شریف کے قریبی ساتھی، سابق وفاقی وزیر، نوائے وقت کے کالم نگار تھے۔ ہر اخبار کی طرف سے یہ کریڈٹ لیا جا رہا تھا کہ وہ ان کے کالم نگار تھے اور کریڈٹ بنتا بھی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب بڑی پڑھی لکھی شخصیت تھے۔ بہرحال میاں نواز شریف کا جب انہوں نے ساتھ دیا تو میاں نواز شریف کے ساتھ ہی نتھی ہو کر رہ گئے۔ جو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نذیر ناجی میاں نواز شریف صاحب کے جتنے قریب ہوا کرتے تھے اس سے بھی زیادہ عرفان صدیقی صاحب جب سیاست میں آئے، نواز شریف کا ساتھ دینا شروع کیا تو نذیر ناجی سے بھی کہیں قربت میں آگے چلے گئے۔ نواز شریف صاحب کی طرف سے قوم پر جو احسانات کیے گئے ان میں ان کا بھی ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس سے پہلے ظاہر شاہ، وہ بھی
اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہوا کرتے تھے، اور ایک رانا افضل بھی فیصل آباد کے ہیں، وہ بھی اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان تینوں نہیں بلکہ باقی بھی مسلم لیگ نون کے اتنے ہی زیادہ میاں نواز شریف کے قریبی تھے، قبر میں میاں نواز شریف صاحب ان کا حساب دینے کے لیے پہنچ جائیں۔ چلتے ہیں آئینی ترمیم کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کل آئینی ترمیم پیش کی جانی تھی اور عرفان صدیقی کی خبر کو چھپایا گیا تھا، یہ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے جب تصدیق کرنے کی کوشش کی تو رات کے 8، 9، 10 بجے پتہ چلا کہ عرفان صدیقی صاحب بیمار ضرور ہیں لیکن وہ بقید حیات ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے 27ویں آئینی ترمیم کی، جس میں صدر آصف علی زرداری صاحب کو تاحیات استثناء مل گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ماضی میں جو کچھ کیا، جو جرائم کیے، جو بھی انہوں نے کیا، جو کچھ وہ آج کر رہے ہیں، اگر وہ جرائم ہیں اور آئندہ بھی اگر وہ کوئی جرم کریں گے تو ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی، ان کی کوئی گرفتاری نہیں، ان پر کوئی FIR درج نہیں ہوگی۔ اور فیلڈ مارشل صاحب کے لیے بھی یہی قانون بنایا گیا ہے، نہ صرف فیلڈ مارشل کے لیے بلکہ آئندہ اگر ایئر فورس کے بھی اسی طرح سے کمانڈر بنتے ہیں، نیوی کے بھی کمانڈر بنتے ہیں، ان کے لیے بھی تاحیات پوری زندگی کے لیے استثناء ہوگا۔ آصف علی زرداری صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ڈینگ ماری گئی کہ مجھے یہ استثناء نہیں چاہیے، نکالو 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 استثناء کو۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو استثناء دیا کس نے تھا؟ اور جب وزیر اعظم کے استثناء کی بات ہو رہی تھی تو کسی نے کان میں کہہ دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ کسی نے ان کا بھی کان پکڑ کر سمجھا دیا کہ آپ کو استثناء ملے گا، سارے وزراء اعظم کو مل جائے گا، نواز شریف کو بھی مل جائے گا، تو عمران خان کو بھی مل جائے گا۔ تو شہباز شریف کی طرف سے فوری طور پر کہہ دیا گیا کہ مجھے استثناء نہیں چاہیے، اپنی مجھ بچھا کے نیچے آ کے مرتی ہے تو مر جائے، پڑوسی کی دیوار کند ضرور گر جانی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ہونا ہے، عمران خان کو استثناء نہیں ملنا چاہیے۔ مبینہ طور پر ایسی ہی صورتحال تھی کہ شہباز شریف کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ مجھے استثناء نہیں چاہیے۔ بات کر رہے تھے آصف علی زرداری صاحب کی، ان کو کیا تاحیات ان کی کتنی ہوگی؟ ان کی کیا 100 سال تک تاحیات ہوگی؟ 1955 میں 26 جولائی کو یہ پیدا ہوئے، آج ان کی عمر 71 سال ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، 29 سال مزید زندہ رہیں گے تو ان کی تاحیات 100 سال تک بنتی ہے، تو ان کو مزید 29 سال تک جو بھی وہ کرنا چاہیں، جو بھی وہ کر دیں، کر چکے ہوں گے، ان کو کسی قسم کی کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوگی، کوئی اس سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تھوڑی بات کر لیتے ہیں ترمیم کے حوالے سے۔ ان کے پاس 64 ووٹ ہونے چاہیے تھے لیکن 61 ووٹ تھے، ان کو پورے کرنے کے لیے کس طرح سے لوگوں کو انہوں نے آمادہ کیا، تو بعد میں ان کو 2 ووٹوں کی ضرورت رہ گئی تھی، 2 کو انہوں نے منا لیا تھا یا 2 ان کی طرف آ گئے تھے، 2 ووٹوں کی ضرورت رہ گئی تھی، ایک تحریک انصاف سے انہوں نے لیا اور ایک YUI سے لیا۔ YUI سے لیے گئے محمد احمد خلجی ان کا نام ہے، اور جو PTI سے لیے ان کا نام سیف اللہ ابڑو ہے۔ انہوں نے ایک دن پہلے جس طرح سے انقلابی تقریر کی اور اگلے دن ان کا سارے کا سارا معاملہ جلابی ہو گیا۔ انقلابی سے جلابی کیسے ایک رات میں بن گئے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک روز قبل ان کی طرف سے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا گیا تھا، انہوں نے للکارا تھا، انہوں نے چیلنج کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی دیانتداری کی، ایمانداری کی قسم کھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں نے وضو کیا ہوا ہے، میں وضو میں ہوں، اور میں یہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان دیانتدار ایماندار لیڈر ہے۔ ان پر جتنے کرپشن کے الزامات ہیں سب جھوٹے ہیں، یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ آؤ ادھر آؤ، مسلم لیگ نون والوں آپ آؤ، پیپلز پارٹی والوں آپ آؤ، تو آپ بھی اسی طرح سے اپنے لیڈر کی قسم اٹھاؤ، کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو؟ تو اس کے ساتھ ہی چراغوں میں روشنی نہ رہی، وہاں پہ بھی روشنی نہ رہی، اور اگلے دن یہی ابڑو صاحب دوسری طرف آ گئے، انہوں نے ووٹ دے دیا، اور پھر تحریک انصاف کی طرف سے ان کی عظمت کو کس طرح سے مانا گیا ہے، ان کو واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا۔ محمد احمد خان صاحب کو جو YUI کے تھے اور یہ ظاہر خان بلڈر کے یہ ہیڈ بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، اور خواجہ آصف کی طرف سے ان پر ہی الزام لگایا جا رہا تھا کہ سیالکوٹ میں ان کی طرف سے کس طرح سے کام کیے گئے ہیں، کس طرح کی کارکردگی دکھائی گئی ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی ووٹ دے کے 64 ووٹ پورے کر دیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے غصہ دکھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے کیا کیا گیا؟ فوری طور پہ انہوں نے یہ کیا کہ نشان عظمت بنا دیا، نشان حیرت بنا دیا، نشان حسرت بنا دیا، ان کو انہوں نے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا۔ یہ تحریک انصاف کی طرف سے ان پر بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کس طرح سے ووٹ دیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم یہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ وہ لوٹے بن گئے، لیکن ان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے مجبوری ہو
ہو سکتی ہے یہ 2-3 منٹ کی ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجئے، آڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سینٹ میں انہوں نے جس طرح سے کہا، انہوں نے کہا کہ میرے کس طرح سے قریب لوگوں کو پچھلے دنوں میں اٹھایا گیا تھا، پچھلی ترمیم کے موقع پر اٹھایا گیا تھا، اور کسی نے تحریک انصاف کے بندے نے بات نہیں کی، لیکن ایک روز پہلے کس طرح سے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے، کس طرح مسلم لیگ نون پر چڑھائی کر رہے تھے، کس طرح کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو کو کس بندے نے پھانسی لگائی ہے، اور اس کے بیٹے ملک قیوم نے کس طرح سے بے نظیر بھٹو کو کس کے کہنے پر سزا دی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ ملک اکرم ان کے جو والد تھے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے کے فیصلے کی حمایت کی تھی، ملک اکرم نے۔ یہ سارا کچھ ان کی طرف سے ایک روز پہلے کہا گیا، اور رات کو پھر ان کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا کہ اگلے روز انہوں نے سینٹ میں جو تقریر کی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سر میں اس ہاؤس کے سامنے، اور یہ سارے دوست بھی بیٹھے، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاص کر کے جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی، اس میں جو ہمارے پاک افواج کا جو کردار تھا، جس کی وجہ سے انڈیا کو شکست ہوئی، انڈیا نے جو ذلت اٹھائی، وہ میرے خیال میں ہمارے سب پاکستانیوں کے لیے باعث فخر، باعث عزت ہے۔ بے شک ہماری پارٹیز اپنی جگہ جو بھی آج، کیونکہ اس شکست کو انڈیا پہلے نہیں مان رہا تھا، پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 5-6 مرتبہ کہا، اور جتنی عزت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو دی، ایسے دنیا میں کسی کو صدر ٹرمپ نے نہیں دی، ایون کسی وزیر اعظم کو بھی نہیں دی۔ بات یہ ہے سر، میں نے جو آج یہاں ووٹ دیا ہے، میں نے اپنے فیلڈ مارشل اور پاک افواج کی وجہ سے یہ ووٹ دیا ہے۔ اور میں دوسری بات آپ کو واضح بتا دوں سر، جب 26ویں امینڈمنٹ آئی تھی لاسٹ ایئر، تو ابھی میں جب یہاں سے نکلوں گا سر، ابھی بھی کافی لوگ، یہ آپ کے یہاں سینیٹر بیٹھے تھے، یہ پہلے یہ ہمارے لوگوں کو مطلب طنز کر رہے تھے آپ کی سائڈ کے، کہ دیکھو ابڑو کہاں گیا۔ میں ووٹ دینے آیا، جنرل عاصم منیر کی وجہ سے ووٹ دینے آیا ہوں، کسی اور کی وجہ سے نہیں، کسی کو بھول ہے شاید، اگر کسی کو بھی نہیں تو وہ آدمی، یہ آپ کا ناصر بٹ صاحب ہمیشہ جو یہ پارلیمنٹری پریکٹس میں آتا ہوں سر، میں آتا ہوں، وہ ابھی بھی بات ہے، آپ کی امینڈمنٹ آ رہی ہے، آپ کو کوئی ووٹ دیتا ہے، اس وقت بھی آپ کے ممبرس میں ایتھکس نہیں آتے۔ ایتھکس سیکھیں سر، ان کو سکھائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں سر، میں نے کل بھی بات کی تھی، پہلے بھی یہی ہاؤس ہوگا، پہلے فاروق نسیم یہاں قانون سازی کرتا تھا، ابھی اعظم صاحب کر رہے ہیں، کل جب ہماری حکومت آئے گی تو یہی کام کل یہاں بیرسٹر علی ظفر کرے گا۔ یہ میری آپ بات نوٹ کر لیں، سب کریں گے، کوئی بھی مطلب یہاں انقلابی کم بنے۔ میں آتا ہوں سب لاسٹ ایئر کے بعد آدھا منٹ، لاسٹ ایئر سب جب بات ہوئی تھی 26ویں امینڈمنٹ پہ، تو میری فیملی کے 10 ممبر، میری مسز اریسٹ ہوئی تھی، کسی کو پتا ہے یہاں میرے پارٹی نے کتنا میرے لیے آواز اٹھایا تھا؟ 10 ممبر، کوئی ایک بھی سینیٹر کہے پی ٹی آئی کا جس کے بندے اٹھائے گئے تھے، میرے 10 فیملی ممبر اٹھائے گئے تھے۔ اور سر اس کے بعد جب وہ ترمیم ہو گئی تو آپ نے بھی ضمانت کی، شہادت صاحب نے بھی تب الیکشن کمیشن کو جا کے آپ کے وہ اپلیکیشن دی، آپ نے بھی ڈی نوٹیفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا۔ میں آج سر یہاں اپنی سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ کل آپ یہاں مجھے ڈی نوٹیفائی کر کے الیکشن کمیشن بھیجیں۔ میں نے آپ کا ٹائم اس وجہ سے لیا، میں اپنی اس سیٹ سے سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ ہم آپ کو پھر بنا دیں گے۔ یہ آپ نے سن لیا کہ ابڑو صاحب نے کیوں ووٹ دیا اس ترمیم کے حق میں۔ ایک دو اور خبریں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ہے نئی دہلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں 13 افراد ہلاک ہو گئے اور 30 زخمی ہوئے۔ انڈیا کی طرف سے ظاہر ہے پاکستان پر ہی اس کا الزام لگایا جانا ہے۔ تو ترمیم کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے 64 سینیٹر نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے سیف اللہ ابڑو، یجوئی کے احمد خان نے بھی حق میں ووٹ دیا۔ ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں سے سینئر جج جوڈیشل کمیشن کا سربراہ
ہوگا. صدر کو تاحیات استثناء حاصل عدالت کسی آئینی ترمیم پر سوال نہیں اٹھا سکے گی. سینیٹر فاروق ایچ نائک نے سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ کمیٹی کی 27ویں آئینی ترمیم پر رپورٹ پیش کی. اعظم نذیر طاہر نے ترمیم کا بل پیش کیا. اپوزیشن جماعتوں کے سینیٹرز مسودے کی کاپیاں پھاڑ کر واک آؤٹ کر گئے. چیئرمین سینٹ نے تمام 59 شقوں کی مرحلہ وار منظوری لی. اجلاس سے قبل پی 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 مسلم لیگ نون کا ترمیم کے تمام نکات پر اتفاق رائے ہوا. ترمیم اب قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی. وہاں پہ بڑی بے چینی پائی جاتی ہے, بڑی بےتابی پائی جاتی ہے کہ سینٹ میں یہ قرارداد منظور ہوگی اور ہم پیچھے رہ گئے. جتنا جلد ممکن ہو سکے یہاں بھی قرارداد لائی جائے. اور یہاں پہ کچھ ججوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. 27ویں ترمیم سے سپریم کورٹ کو شدید خطرہ ہے. کنونشن بلایا جائے. چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو جسٹس منصور سمیت سابق ججز کے اور وکلاء کے لکھے گئے خطوط میں یہ کہا گیا ہے. اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا کتنا زیادہ کانفیڈنس ہے. پہلے ہم بات کر چکے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سینٹ میں یہ ترمیم مسترد ہو جائے یا یہ مؤخر ہو جائے, تاخیر کا شکار ہو جائے. اور ان کا کانفیڈنس دیکھیے کہ فیصل واوڈا کی طرف سے پہلے ہی وہاں پہ لوڈیاں ڈال دی گئی. ووٹنگ ابھی ہونی تھی, انہوں نے لوڈیاں ڈالی, رقص کیا اور وہاں پہ انہوں نے مٹھائی بھی کھلا دی. اور مٹھائی کھانے والوں میں سب سے آگے صحافی تھے. ایسے صحافیوں کو کیا کہا جا سکتا ہے جو منہ کھول کھول کا لڈو, برفی, پیڑے, گلاب جامن وغیرہ کھا رہے تھے. فیصل واوڈا کی طرف سے جس موقع پر مٹھائی کھلائی گئی تھی اس موقع پر ان کی طرف سے کہا گیا کہ نوکر کی تے نخرہ کی, نوکری کی تے نخرہ کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو جج صاحبان باتیں کر رہے ہیں انہوں نے نوکری کرنی. اور اس آئینی ترمیم میں فیلڈ مارشل صاحب کو بھی استثناء دے دیا گیا ہے, تاحیات استثناء ہے. اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 243 کی شقوں 7(4) میں نئی ترمیم آرمی چیف کو کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ دے دیا گیا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.